کرام، آج کا یہ اہم اور تاریخی پروگرام جو یہاں منعقد کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ حضرات آج کے اس اہم پروگرام کے عنوان سے واقف ہیں کہ اب سے تقریباً 44 سال قبل اسی شہر مظفر نگر میں حکومت وقت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مسلمانان مظفر نگر نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور حکومت وقت کا وہ ظالمانہ اور جابرانہ فیصلہ جس کو تاریخ کے اوراق میں نسبندی کانڈ کہا جاتا ہے، اس نسبندی کانڈ میں یہاں کے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گئی۔ ان قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے، اس تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اور ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آج یہ بہت اہم اور نمائندہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا اور اہم پروگرام پورے شہر کی نمائندگی جس میں شامل کی جائے گی، وہ آئندہ 18 اکتوبر صبح 10 بجے حضرت شاہ ولی اللہ اسلامی لائبریری جامع مسجد مظفر نگر میں انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا۔ آج کا پروگرام یہ گویا اس کی ایک ابتدائیہ اور افتتاحیہ ہے، اس کا مقدمہ اور پیش لفظ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے درمیان دو ایسی اہم شخصیت موجود ہیں جو اس تاریخی واقعے کی چشمدید گواہ ہیں اور اس اہم جدوجہد میں، اس تاریخی جدوجہد میں، اس جہاں نثاری اور سرفروشی کی جدوجہد میں دونوں شخصیت شانہ بشانہ قدم بہ قدم اس جہاد وقت میں شریک رہے۔ والد محترم عالی جناب حاجی بشیر صاحب، اسی طرح سے مجاہد ملت ڈاکٹر شمیع الحسن صاحب، دونوں شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہم تہہ دل سے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج وہ ظالمانہ قانون ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا اور 44 سال سے نیچے کی جو نوجوان نسل ہے وہ یقیناً انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں آج زندہ اور موجود ہے، ورنہ اگر وہ ظالمانہ قانون ختم نہ ہوتا اور ہمیشہ کے لیے اس ملک میں نافذ ہو جاتا تو اس نسل کے بعد آج کی نوجوان نسل دیکھنے کو نہ ملتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان قربانیوں کو ہم کسی حد تک بھلا بیٹھے، ان شہداء کو فراموش کر بیٹھے، اور جن مجاہدین اور غازیوں نے اس وقت قربانی دی تھی اور جیل کی صعوبتیں برداشت کی تھی، حاکم وقت اور حکومت وقت کا ظلم سہایا تھا، آج ان مجاہدین کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میں ایک تاریخی جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، زمانہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ لہٰذا آج ہم اسی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے، دہرانے کے لیے اور اس تاریخی واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے، ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اس جدوجہد میں شامل مجاہد اور غازی شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ آئندہ بھی کئی پروگرام انشاءاللہ اس ماہ اکتوبر میں آئندہ بھی کئی پروگرام منعقد ہونے ہیں، تو اس کی آج پہلی کڑی ہے۔ میں آج کی پروگرام کی سرپرستی کے لیے
عالی جناب والد محترم جناب حاجی بشیر صاحب کا نام نامی پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح سے آج کی اس اہم پروگرام کی بحیثیت مہمان خصوصی عالی جناب ڈاکٹر شمیم الحسن کا نام نامی پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ابھی ہم قریب ہی قابل قدر عالی جناب مفتی ذوالفقار علی صاحب اور اسی طرح حضرت مفتی زاہد صاحب اور قاری محمد حذیفہ صاحب، تینوں شخصیات بھی انشاءاللہ ہمارے درمیان جلد ہی تشریف لانے والی ہیں۔ میں سرپرست محترم اور مہمان خصوصی کی اجازت سے مجلس کا آغاز کرنے کے لیے قابل قدر عالی جناب قاری مولانا محمد حذیفہ صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی چند آیات اور اس کے بعد نعت پاک کے چند اشعار پیش فرما کر ہم سب کو محظوظ فرمائے، مستفیض فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی محرومہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر محرومہ کی روشنی
سبز گنبد کی مجھے تو سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی ہم فقیروں کو دور تھے تو زندگی بے رنگ بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ماشاءاللہ جزاک اللہ کہ سن 76 گولی کانڈ کے شہداء کے لیے آج ہم سب یہاں خراج عقیدت خراج تحسین اور ایصال ثواب اور ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں یقیناً ان شہداء کا حق یہ ہے کہ ان کو یاد رکھا جائے ان شہداء کا حق یہ ہے کہ یاد نہ رکھا جائے بلکہ تا قیامت ان شہداء کو زندہ ہوتے ہیں اور ایسی زندگی جو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم ہوتی ہے اور لیکن شہداء کی شہادت کو اور شہداء کی قربانیوں کو اور شہداء کے جذبے کو اور شہداء کے مشن کو قائم رکھنا یہ صرف ہمارا آپ کا ہی کام نہیں بلکہ اسلام کی ایک روایات ہے اسلام کی ایک تاریخ ہے اور قرآن حدیث میں ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر دین پر اور نیک مقصد پر اپنی جان نچھاور کی ہے ان کو یاد رکھنا ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے لہذا ہم سب دل کی گہرائیوں سے ان شہداء کی قربانیوں کے معترف ہیں اور ان شہداء کے قدردان ہیں اور ان شہداء کو یاد رکھتے ہیں تاریخ کو دہرانا ان کے ذکر کو کرنا اور اس مشن کو اور اس موضوع کو نہیں تو اوپر چلی جا وہ کام کرا لے اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں کچھ حضرات نے اس پروگرام سے پہلے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ اب تو ان سن 76 کے شہداء کو اب تو کوئی بھی یاد نہیں کرتا کوئی بھی یاد کرنے والا نہیں ہے ذکر خیر ہی ختم ہو گیا ان کی نشانی کو گویا کہ مٹا دیا گیا ان کے قبروں کے نشان مٹ گئے ان کو یاد کرنے والا ان کے یاد کا اہتمام کرنے والا ہی کوئی نہیں رہا آپ کتنا یاد کریں گے اور کہاں تک یاد کریں گے جس کو قوم ہی نے بھلا دیا ہو ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنا ذاتی دینی اور دلی جذبہ اور فرض سمجھتے ہیں ان شہداء کو یاد کرنا لہذا ہم اپنی ذات سے جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور اپنے لیے آخرت میں اجر کا ذریعہ سمجھتے ہیں یقیناً ہمارے درمیان میں جو حضرات تشریف فرما ہیں اس موضوع پر کما حقہ اور بہترین انداز سے وہی اس پر روشنی ڈال سکیں گے میری مراد ہمارے درمیان میں ابھی تشریف فرما ہوئے عالی جناب حضرت مفتی زاہد صاحب مدد اللہ العالی امام و خطیب جامع مسجد کمہاران اور مایا ناز قاری دونوں شہر کی اہم شخصیت ہماری آج اس محفل میں اس مجلس میں تشریف فرما ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں قدر کرتے ہیں
اپنی پلکیں ان کی راہ میں بچھاتے ہیں. الحمدللہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے, ہماری دعوت پر اس سے ہمارا حوصلہ بڑھا, اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ عزت افزائی آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری سے ہوئی. ہم نے شہداء اور شہداء کی مجلس کی علامت کے طور پر ہم نے جو ایک سیاہ ریبن بنایا ہے, مجلسیں تو اور تذکرے اور میٹنگیں اور مشورے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ شہداء کے لیے آج کی محفل ہے, لہذا اس کی علامت کے طور پر ہم نے جو یہاں تیار کیا ہے اس کو سبھی مہمانوں اور سبھی حضرات کو لگانے کے لیے میں جناب پرویز قریشی کو دعوت دوں گا کہ وہ سب سے پہلے آج کے جو سرپرست ہیں والد محترم ان کے بیچ لگائے جائے. اس کے بعد مہمان خصوصی حضرت ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد حضرت مفتی صاحب, حضرت قاری صاحب, اور پھر اسی طرح سے تمام سامعین اور حاضرین کے یہ پیج لگایا جائے تاکہ ہماری نسبت, ہمارا تعلق ان شہداء کے ساتھ بہتر اور خوب تر طریقے سے ظاہر اور ظاہر ہو سکے.